ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ہے۔ اور زینیا کچھ کہنے سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب نمیر بول پڑے۔ اور جب آپ اسے سوچتی ہیں تو وہ سامنے ہوتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ واضح تھی۔ سوری ڈاکٹر، میں نے یہ کب کہا؟ آپ میری پوری بات تو سن لیں۔ پچھلے 80 منٹ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ پورا حساب رکھتے ہیں آپ تو اپنے وقت کا۔ زینیا بھی مسکرا دی۔ محبت کی ہے کبھی آپ نے؟ ڈاکٹر نمیر نے اچانک سے سوال کیا تو اسے لگا اس کی نشست کے نیچے زمین پر ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ ایک دم سے اسے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ نمیر نے فوراً گھنٹی بجائی اور جن کی طرح قاصد ابو اسی دروازے سے برآمد ہوا۔ پانی کا گلاس بدل دو، ٹھنڈے لے آؤ۔ قاصد نے پسند کے آنے پر جو گلاس پیش کیا تھا وہ جوں کا توں میز پر دھرا تھا۔ وہ خاموشی سے گلاس اٹھا کر باہر چلا گیا اور فوراً ہی ٹھنڈا پانی میز پر رکھ کر چلا گیا۔ ابنوسی دروازہ پھر سے بند تھا، مگر شاید زینیا اب بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ گھٹاگھٹ پانی پی کر پورا گلاس حلق میں انڈیل کر اس نے اعصاب بحال کیے۔ تو پھر ہم بات شروع کریں؟ ڈاکٹر نمیر نے اب پھر سے متحرک سلسلہ جوڑنا چاہا۔ میں پہلے ہی آپ کے 89 منٹ لے چکی ہوں، اب اگلی میٹنگ پر بات کریں گے۔ مسکراتے ہوئے زینیا نے اجازت طلب تھی۔ ڈاکٹر نمیر نے بھی مسکرا کر اسے اگلی دفعہ آنے کی دعوت دی، اور پھر دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر میز پر ٹکا کر بیٹھ گئے۔ محبت؟ ہاں، یہ پوائنٹ ٹھوس لگتا ہے۔ محترمہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، یا ہو سکتا ہے دل کی توڑ جوڑ، خیر جو بھی ہے، کیس ہے یہ پیچیدہ۔ اور پھر وہ کسی فائل کو کھول کر کیس اسٹڈی کرنے لگا۔ ڈاکٹر نمیر کا شمار شہر کے مشہور سائیکولوجسٹ میں ہوتا تھا۔ بعض لوگوں پر خدا کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ نمیر کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا۔ بہت جلد نوجوانی میں ہی اس کا نام کے ڈنکے بجنے لگے تھے۔ حالانکہ اس کی فیلڈ میں اس کا تجربہ اتنا نہ تھا، مگر ذہن اور اس کی خاص صلاحیت، اس کی چھٹی حس نے بڑے بڑے پیچیدہ مسئلوں کو چٹکی بجاتے ہی حل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خان زیب کا کباڑیا نے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی اس پراسرار خاموشی کے علاج کے لیے ڈاکٹر نمیر ہی کا انتخاب کیا تھا۔ خان زیب کباڑیا کی بتائی گئی باتوں نے ان کی بیٹی سے مل کر نمیر کے بالکل یقین نہ آیا۔ زینیا کباڑیا تو مستقل بولتی رہتی ہیں، 80 منٹ کیا بہت نہیں ہوتے؟ کسی باتونی سے بڑھ کر بولنے میں تو اس نے نمیر کو بھی چونکا دیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ ہواؤں کی شائیں نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ درختوں پر لگے پتے جھرجھرا رہے تھے۔ فضا میں اچانک سے گھنگرو کی آوازیں ماحول کو تھوڑی دیر کے لیے مزید پراسرار کرتی، اور پھر ماحول کی پراسرار گمبھیرتا رات کے سینے میں اپنے بنجے گاڑ دیتی۔ کچھ ہی دیر پہلے کی تو بات تھی۔ فضا میں دو محبت کرنے والوں کی سانسوں کے جل ترنگ بج رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، اور اس رات میں تو دیوانے دل میں مدہوشی پایا جایا کرتے ہیں۔ میرے پیر چھوڑ دو پلیز، اس نے کالی ناگن سی زلفیں جو کہ بدمست ہواؤں سے ادھر ادھر بکھر کر چاند سے چہرے کو ڈھانپ چکی تھی، چہرے سے ہٹا کر کہا۔ کیوں مجھے گناہگار کرتے ہو؟ مگر جیسے وہ تو کچھ سن ہی نہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے۔ انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے تو بے بسی سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی سمے وہ بھی اسی کیفیت سے دو چار تھی۔ کھڑکی سے چنچرن کر آنے والی چاندنی سی صاف ظاہر تھی۔ بادلوں کے رتھ پر سوار پورا چاند مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھیلتی انگنت نمکین لکیریں سوکھتی ابھرتی جال پھیلا چکی تھی، مگر وہ بے بسی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی قدرت سے شکوہ نہ تھی۔ اچانک کھڑکی کا پٹ بڑی زور سے دھڑدھڑایا، جیسے یکلگ آندھی نے پوری طاقت سے اس منظر کو منہ پر تماشا رسید کیا ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خوفزدہ جدا کیا، اور آن کی آن میں منظر تبدیل ہو گیا۔ بس وہی تھی، اور کمرے میں کوکتا سناٹا۔ وہ بستر پر پڑی پوری طرح ہانپ رہی تھی، جیسے کہیں بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ اس کیفیت نے اسے ادموئی ہی تو کر دیا تھا، جیسے پھر آنسو نے رات کے سینے میں رین بسیرا کر لیا۔ اس کا تکیہ بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ ہیلو بیٹا، ہاؤ آر یو سویٹی؟ فائن ڈیڈ، اور بتاؤ کیا چل رہا ہے؟
نتھنگ ڈیڈ، آپ سنائیں۔ خان زویب کباڈیا اسے ایک عرصے میں اس طرح بات کرتا دیکھ کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے تھے۔ یعنی ڈاکٹر نمیر کا جادو چل ہی گیا۔ وہ اپنی دانش میں سوچتے ناشتہ کرنے لگے۔ میری بیٹی خوش ہے اور بس کچھ نہیں چاہیے مجھے، اس طرح بولتی رہا کرو۔ خاموش ہوتی ہو تو عجیب سا فیل ہوتا ہے، جیسے میں تمہیں خوش نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ او کم آن ڈیڈ، آئندہ شکایت نہیں ہوگی آپ کو۔ زینیا اتنا کہہ کر سنجیدگی سے ناشتے سے انصاف کرنے لگی۔ اوکے سویٹی، ہیو اے گڈ ڈے۔ خان زویب کباڈیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے صوفے پر رکھا کوٹ اٹھا کر پہنا اور بریف کیس اٹھا کر زینیا کے پاس آ گئے۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کار پوش میں جانے کے لیے نکلے۔ زینیا ان کے پیچھے تھی۔ وہ باپ کو دفتر روانہ ہونے تک ان کے ساتھ ہی رہی، اور پھر جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اس سے پہلے اس کی کرسی پر براجمان تھا۔ وہ اداس صورت لیے اس کے پیروں پر لپٹ کر رونے لگا۔ زینب کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی اور وہ فوراً اسے گود میں لیے کار میں آ گئی۔ آئے محترمہ، آپ بتائیے کیا حال ہے؟ ڈاکٹر نمیر نے زینیا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ اس نے گلاسز اتارے تو نمیر کو حیرت کا دھچکا لگا۔ کیا بات ہے؟ ایک تو آپ آئی ہیں پورے 2 ہفتے بعد، اور اوپر سے آپ کی سوجی ہوئی آنکھیں۔ بتائیں کیا بات ہے؟ اسے اس کومل سی لڑکی سے عجیب سی الفت انسیت محسوس ہوتی تھی۔ ایک بے نام سا جذبہ اسے دیکھتے ہی بیدار ہو جاتا تھا، جیسے وہ اپنا خام خیال جانتا تھا۔ جی بولیے، کچھ بھی اندر دل میں نہ رکھیں، بول دیں۔ وہ رانی کے پاس چلا گیا۔ رانی اسے آنے نہیں دے رہی۔ وہ میرا ہے، بس میرا۔ زینیا یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور نمیر اس بے ربط جملوں کا ربط جوڑنے لگا۔ اس کی سمجھ میں یہ پیچیدہ لڑکی آنے کو نہ دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ نمیر اسے روکتا ہی رہ گیا مگر وہ نہ رکی۔ پورن ماشی کا چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ قدیم جنگل میں جوگی گورمک کی آستان پر بڑی رونق تھی۔ اس کے 2-4 بھگت بڑی شان سے اگی پوجا میں مصروف تھے۔ گورمک ایک مٹی کی ہانڈی میں آلو کی آنکھیں پر راکھ السی کے پتے رکھ کر بیٹھا تھا، اور قریب ہی اس کا بھگت شورے اونٹ کے سینے کی سوکھی ہڈی پیس کر صفوف بنا رہا تھا، اور آخر میں سور کی ناک جو کہ بڑی مشکل سے حاصل کی گئی تھی اس ہانڈی میں ڈالنا تھی۔ سارا سامان مکمل تھا۔ گورمے نے شورے کو آواز دی، بھالک ایسی سپو ارپن کر دے پا، سمے بیتا جائے ہے۔ چاند کے کھپا سے نکلنے کے بعد ہمارا آدیش میں کیول آدھا گھنٹہ رہ جاوے گا۔ جلدی کر پتر، مہاراج بس آخری جھٹکا دیوا ہوں۔ اور پھر شورے جلدی سے اونٹ کی ہڈی کا صفوف لے آیا، جسے گورمک نے چاپ کرتے ہوئے پوری ہانڈی میں بھرایا اور پھیلا دیا، اور پھر اس نے الو کا خون ہانڈی کے کنار پر پھیلا دیا، اور پھر سور کی ناک بیچ میں رکھی اور سیاہ کانٹا اس کی ناک میں پھونک کر اوپر سے ناشستہ بھر کر ہانڈی کے ڈھکن کو درخت کی قدیم گوندے سے جوڑ کر ہانڈی پیک کر دی۔ اے کالی ماتا، اب ہی سارا تھارے واسطے اے۔ او کنیا کے پاس ہمارا باگر بلا دل لگا بیٹھا ہے۔ او کالی ماتا، ہم کا واپس آؤ، ہمارا باگر بلا دلائی دیو، اور اس کنیا کو رام نام ستیہ کر دیو۔ اور پھر بھگت اور سوامی مل کر جھاگ پڑتے آگ کے اوپر ہانڈی ٹانگے رقص کرنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہانڈی اڑنے لگی۔ ابھی کل ہی تو زینیا میرے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر نمیر کسی طرح یقین کرنے پر تیار نہ تھا، مگر اخبار کی خبر تھی، نہ کرنے میں گنجائش کہاں تھی۔ مصروف صنعت کار خان زویب کباڈیا کی بیٹی زینیا کباڈیا گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ ڈاکٹر نمیر فوراً اپنی حیرتی کھڑکی اٹھائے خان زویب کے گھر چل پڑا۔ جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پورے شہر کا احاطہ کر چکی تھی۔ نمیر خان صاحب کے گھر پہنچا تو فوراً اس نے خان صاحب سے زینیا کے کمرے میں جانے کی درخواست کی۔ خان صاحب کی حالت ٹھیک نہ تھی، مگر انہوں نے ملازم سے ڈاکٹر صاحب کی معاونت کی درخواست کی۔ زینیا کے کمرے میں کوئی بے ترتیبی نہ تھی، سب کچھ ناسک سے پڑا تھا۔ اچانک نمیر کی نظر کمرے کی کھلی کھڑکی کے پر پڑی۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، ایک ٹوٹی ہوئی ہانڈی کے علاوہ وہ اسے لان پر کچھ نظر نہ آیا۔ جنازہ تیار تھا، مگر ڈولی کے پائے سے ایک بلا چپٹا تھا جو بڑی طرح دھارے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ سفید نیلی آنکھوں والا
مقناطیسی کشش رکھنے والا بلّا بڑی مشکل سے اسے وہاں سے ہٹایا گیا۔ قبرستان میں قبر تیار ہوئی اور زینیا کو لحد میں جیسے ہی اتارنے لگے، سفید بلے نے قبر میں چھلانگ لگا دی۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سب نے ہی کوشش کی کہ بلے کو قبر سے باہر نکالا جائے، لیکن بلّا قبر میں جاتے ہی غائب ہو چکا تھا۔ اپنا سا اطمینان کرنے کے بعد زینیا کو قبر میں اتار دیا گیا، مگر بلّا وہ قبر میں ہی غائب تھا اور اسے قبر میں جاتے سب نے دیکھا تھا مگر نکلتے۔ ڈاکٹر نمیر کا کہنا تھا کہ زینیا کی موت کے بعد وہ کئی بار خان صاحب کے گھر گیا۔ اس نے لون میں پڑی ہانڈی اٹھا کر سمندر میں پھینکوا دی تھی۔ ہانڈی سے عجیب باسن پھوٹ رہی تھی جسے وہ آج بھی محسوس کر سکتا تھا، تو اس کا جی متلا جاتا تھا۔ مگر ایک عجیب اتفاق ہے، زینیا کے کمرے میں اور لان میں اس جگہ جہاں ہانڈی ٹوٹی پڑی تھی، ایک سفید بلّا نیلی نیلی مقناطیسی آنکھوں والا ہمیشہ وہاں دیکھا گیا۔ وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر پورن ماشی کی رات کو قبرستان کے باہر بیٹھ کر پوری رات اس کے رونے کی گواہی خود گورکن اور ارد گرد کے لوگ دیتے ہیں۔ دور کہیں بہت دور کورمک سوامی کا بھی اسی رات دیہانت ہو گیا تھا، جس شب زینیا کی موت اس کی بیجی ہانڈی کے زیر اثر واقع ہوئی تھی، اور وہاں بھی سفید نیلی مقناطیسی آنکھوں والا بلّا دکھایا گیا تھا۔ وہ بلّا ہے یا بلا، یہ راز تو نہیں، مگر یہ طے ہے کہ زینیا سے عشق اس بلے نے ہی کیا تھا، اور وہ بلّا کورمک کی قید سے آزاد ہونے والا ایک بہت بڑا جن تھا جو اپنی محبوبہ کی تلاش میں بلّا بن کر گھوم رہا تھا، اور کورمک نے اس جن سے بلّا بنا دیا تھا۔ ڈاکٹر نمیر کو یہ راز ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ نے بتایا، جو کہ اچانک سے ایک دن اس کے کلینک میں آیا اور اس کے ذہن میں اٹھتے تشویشناک سوالات کی قید سے اسے آزاد کر گیا۔